اور یہ جو ہمارے یہاں تراویح 20 ہے اور پھر 20 رکعت تراویح کا مخصوص طرز ہے، اسٹائل، یہ دونوں باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 تراویح 20 رکعت ہے، اب میں تمہیں دوسرے انداز میں سمجھانے لگا ہوں، اور اب جو انداز میں سمجھانے لگا ہوں یہ انداز کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا، یہ اچھی طرح بات سمجھیں، 2 حدیثیں آپ ملا پھر بات سمجھ جائے۔ نمبر 1 حدیث، یہ ساری روایات کا خلاصہ ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا تو شاید بات نہ بنے، سوال بھی خود کروں گا، جواب بھی خود دے دیں۔ روزانہ جو فرض نمازیں ہیں تو کتنی رکعت فرض ہے؟ یومیہ کی نمازیں 5 وقت ہیں، اور کتنی رکعت فرض ہے؟ 20۔ کتنی فرض ہے؟ میں نے کہا تھا سوال میں دیتا ہوں، جواب میں دیتا ہوں۔ آپ کراچی والوں کے مکان پکے ہیں، علم کچے ہیں، سوال بھی مجھ سے سنو، جواب بھی مجھ سے سنو۔ کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ 20۔ میں گنوانے لگوں، آپ نے گنتے جانا۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، 6، عصر کی 4، 10، مغرب کی 3، 13، عشاء کی 4، 17، اور پھر 3 وتر۔ آپ کہو گے ہم نے تو سنا وتر واجب ہے۔ مجھے آپ بتائیں، اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور نمازیں نہ پڑھ سکے تو نماز کا فدیہ دینا چاہیے۔ یہ فدیہ فرض نماز کا دینا یا سنت نماز کا؟ فرض نماز کا۔ اگر کوئی شخص ایک دن کی 5 نمازیں نہ پڑھ سکے تو فدیہ 5 نمازوں کا نہیں دے گا، فدیہ 6 کا دے گا۔ اگر وتر فرض نہ ہوتا تو فدیہ بھی دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اسی طرح آدمی مسافر ہے تو سفر میں فرض نماز معاف نہیں ہوتی، آدھی ہو جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی، اور سنتیں معاف ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر کی 2 پڑھنی ہے، عصر کی 3 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، اور عشاء کی 5 پڑھنی ہے، 2 فرض اور 3 وتر۔ یہ سفر میں معاف نہیں ہوتے، اور جو نماز سفر میں معاف نہ ہو وہ فرض ہوتی ہے، غیر فرض نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر فرض ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ہم نے تو آئے سنا واجب اور آپ کہہ رہے فرض ہے، تو کیا باقی علماء غلط کہتے ہیں؟ باقی علماء بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے پوری بات آئی نہیں۔ فرض اور واجب میں اعتقاداً فرق ہوتا ہے، عملاً فرق نہیں ہوتا۔ فرض کا انکار کفر ہے اور واجب کا انکار کفر نہیں ہے، فسق ہے۔ لیکن جس طرح فرض ضروری ہے اسی طرح واجب ضروری ہے۔ تو اعتقاد میں فرض واجب میں فرق ہے، عمل کے درجے میں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے وتر اعتقاداً واجب ہے اور عملاً یہ فرق ہے۔ آپ بتاؤ فرض لگانے کتنی ہوگی؟ آپ سمجھ آ گئی؟ آپ 20۔ اب ساتھ دوسری بات سمجھو، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غالباً رسول ابن ماجہ اور نسائی میں روایت موجود ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب یہ نماز کا ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک تو کامیاب، نماز کے ساتھ غلط تو ناکام۔ اگلا جملہ فرمایا ان انتقص من فریضۃ فقال الرب انظروا لعبدی من تطوع، اگر آدمی کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی اللہ فرمائیں گے اس کے نفل دیکھو، جو نفل ہیں، اگر نام اعمال میں نفل نکل آئے فیؤمر بها ان انتقص من فریضہ، اگر فرض میں کمی ہے اور نفل موجود ہے اللہ فرضوں کی کمی نفل سے پوری فرما دے۔ ہمارے فرض کتنے ہیں؟ بولو 20۔ اب اگر 20 رکعت فرض میں کوئی کمی رہ گئی اللہ پوری کریں گے نفل سے۔ وہ نفل کون سا ہونا چاہیے کہ جس نفل سے کمی پوری ہو؟ عام نفل سے بھی کمی پوری اللہ فرما سکتے ہیں، لیکن بہترین نفل وہ ہے کہ جو پڑھنے میں نفل ہو، اجر میں فرق، پڑھنے میں نفل ہو، اجر میں۔ آپ پورے سال کے نوافل میں دوڑاؤ، وہ کس مہینے کے نفل ہوتا ہے؟ رمضان۔ اب رمضان میں اللہ نے اختیار نہیں دیا، کچھ نوافل میں اختیار ہے، تہجد پڑھ لو نہ پڑھو، تراویح پڑھ لو نہ پڑھو، اشراق پڑھو نہ پڑھو، اور تراویح یہ کس کو پڑھو؟ اس کو پڑھو۔ اب اللہ نے رمضان میں 20 رکعت تراویح
جو نفل تھی اس کو موقت قرار دے دیا اہتمام کے ساتھ پڑھو. تو جو شخص روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتا ہے، اگر اس کے 20 رکعت میں قیامت کے دن کمی ہو گئی تو رمضان کی 20 رکعت تراویح جو اجر میں 20 فرضوں کے برابر ہیں، اللہ اس سے خیر رمضان کے فرض کی کمی کو پورا کرتا ہے. تو جو روزانہ 8 پڑھتے ہیں ان کو 8 تراویح کافی ہے، کیونکہ فرض 8 پڑھتے ہیں، 8 فرض میں کمی ہوگی 8 فرض پوری ہو جائے گی. اور جو روزانہ 20 پڑھتے ہیں ان کو کمی پوری کرنے کے لیے پھر 20 تراویح نہیں 8 تراویح نہیں چاہیے، ان کو 20 تراویح چاہیے. اس لیے انسان کی عقل بھی یہ بات مانتی ہے کہ رمضان میں تراویح 20 ہونی چاہیے، رمضان میں تراویح 8 نہیں ہونی چاہیے. تو 20 رکعت تراویح کا